الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم وبالعدل قامت السماوات والأرض. آج ہماری گفتگو وائٹ بورڈ کے اعتبار سے معاد پر ہے، یعنی قیامت کے بارے میں گفتگو کریں گے. البتہ قیامت کا نام سن کے ڈر نہ جائیے گا، یہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا آنے والی نہیں ہے. اور کل والی گفتگو جو ہماری رہ گئی تھی عدل الہی کے سلسلے سے، اس پر بھی ہم پہلے گفتگو کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ عادل ہے. اس کا مطلب کیا ہے، عدالت کے معنی کیا ہیں، اور مسلمان جو اللہ کو عادل سمجھتا ہے، ظالم نہیں سمجھتا، اس کا مطلب کیا ہے. عدل کے معنی ہے کسی کے حق کو پامال نہ کرنا. عدل یعنی جو حق ہے کسی کا، اس حق کو اسے دینا اور اس حق کو نہ کچلنا، نہ دبانا، نہ ہی اس میں سے کم کرنا، اور ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے حق چھپ جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے یا اس میں کمی پیدا ہو جائے، ایسی کوئی چیز اللہ کے حوالے سے تصور کرنا صحیح نہیں. یہ ہے عدل کے معنی. عدل کے مقابلے میں جو لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے ظلم. جب ہم کہیں گے اللہ عادل ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ محمد دانشور ہے تو اس کا مطلب جاہل نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ مثلا زید ایک شریف النفس انسان ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر شر اور شیطنت نہیں ہے. جب ہم اور آپ اللہ کو عادل کہتے ہیں اور مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر اس کے یہاں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی. ممکن ہے کہ ہم اور آپ کسی وجہ سے تصور کریں کہ خدا نخواستہ یہاں ہمارا حق مارا گیا، خدا نخواستہ ایک مسلمان کسی وجہ سے کہے کہ اللہ نے مثلا معاذ اللہ ہم پر ظلم کیا. حالانکہ اگر یہ سمجھ بوجھ لے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، عدالت کس کو کہتے ہیں، حق کس کو کہتے ہیں، تو کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. دیکھیے انسان
مختلف وجہوں سے ظلم کرتا ہے، ہم یہ دیکھیں کیا اللہ کے اندر وہ وجوہات پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، ایک انسان کسی کے اوپر اس لیے ظلم کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اس کو نہ دبایا تو کل یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، یعنی اپنے کو عاجز سمجھتا ہے اگر ہم نے پاور استعمال نہیں کیا تو کل یہ ہمارے مقابلے میں۔ اللہ قادر ہے، عاجز، لہذا ظلم کی کوئی گنجائش۔ ایک مرتبہ انسان اس لیے ظلم کرتا ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، نادان ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ جیسے معمولی مثال، ہم لوگ چلتے رہتے ہیں، چیٹیاں دبتی رہتی ہیں، کیوں ہمیں علم نہیں ہے چیٹی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے، ایک طریقے سے اس کے حق میں ظلم ہی ہے۔ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس جانور کے حق میں؟ کیونکہ ہم نادان ہیں، کیونکہ ہم جاہل ہیں، لیکن اللہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ یہ دو وجہ میں نے آپ کے سامنے بہت سرسری، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ عادل ہی ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، قرآن مجید۔ اللہ کسی قیمت پر بھی، کسی وجہ سے بھی، ذرہ برابر بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، کسی قیمت پر۔ دیکھیے ہم اور آپ ممکن ہے کہ کسی سے ہم مثال کے طور پر ناراض ہو جائیں اور اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں، اس کی چیز اس سے چھین لیں، اس کو پریشان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کو نہ کوئی عاجز کر سکتا ہے، نہ پریشان کر سکتا ہے، نہ اس کے قدرت سے کوئی چیز چھین سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نہیں ہو سکتی، تو اللہ انتقام کا جذبہ بھی نہیں رکھتا۔ ہم لوگ انتقام لینے کے لیے بہت جلد بازی کرتے ہیں، مگر اللہ کبھی بھی انتقام بندوں سے تو وہ انتقام لیتا ہی نہیں۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی، یعنی ایسا ہے پروردگار، یعنی وہ غصہ نہیں ہوتا۔ امام سجاد نے دعا میں اپنے کہا، دعا ابو حمزہ شمالی جو سحر کی دعا ہے، صبح کی، اس میں آپ فرماتے ہیں اے میرے مالک تو اس طرح صبر کرتا ہے کہ جیسے ہم نے زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ، یعنی سراسر انسان کی زندگی گناہ میں غرق ہے، مگر وہ موقع دیتا ہے، اب توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا، اس قدر کہ بندہ عاجز ہو جائے مگر خدا عاجز نہیں ہوتا۔ اللہ عادل ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پوری کائنات عدل کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا عدل کا ترازو، انصاف کا ترازو۔ انصاف عدالت کا ایک جز ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ انصاف کوئی بڑی چیز، عدالت بڑی چیز ہے۔ اب اس کو غور سے سنیے، عدالت کی تعریف میں ابھی معاد ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ عدالت کی ایک بہت گہری تعریف یہ ہے، ہر شے کو اس کی جگہ پر قرار دینا، یہ ہے عدالت۔ وضع الشیء علی محلہ، قرآن مجید کی جگہ کون سی ہے؟ رحل۔ ٹوپی کی جگہ کہاں ہے؟ سر۔ جوتے کی جگہ کہاں ہے؟ پیر۔ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا عدالت ہے، اور شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے غیر جگہ پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچے کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے بچکانی حرکتوں میں بڑی بڑی باتیں بچے کرتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ چپل اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی عقل کام نہیں کر رہی ہے، کھیل رہا ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ یہ مثال کے طور پر میری بچکانی حرکت ہے، بڑے ہو کے تم نے یہ کام
اگر شادی بیاہ میں یہی کسی نے کر لیا، کھانے سے پہلے دوائی لے کے آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ لہذا عدالت کا مطلب یہ ہے ہر شے کو اس کی جگہ پر قرار دینا. بس اتنی ہی توضیح میں یہاں پہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ فی الحال گنجائش نہیں ہے. سوال یہ ہے کیا کسی کا اللہ پر کوئی حق بنتا ہے؟ لکھیے اس کو، کیا ہمارا حق اللہ پر بنتا ہے؟ کوئی حق ہمارا بنتا ہے اللہ پر؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عدالت کی تعریف میں کہا حق کو ادا کرنا، حق کو پامال نہ کرنا. جب حق پامال نہیں ہوگا تو گویا عدالت قائم ہوگی. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ پر ہمارا کچھ حق بنتا ہے کہ جس کو وہ پامال نہ کرے تو عادل کہا جائے گا؟ توجہ کیجیے گا، اگر یہ بات روشن ہو گئی تو زندگی میں کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ مشکل پیش آئے گی تو کبھی آپ اللہ کو ظالم نہیں ٹھہرا سکتے. میں مثال دے دوں، ایک قالین ہے 10 میٹر کا، میں نے قینچی اٹھایا، اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اس میں سے 2 میٹر کاٹ ڈالے. آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں ہم سے کہ مولانا آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کئی میٹر تھا، مثلا 10، 2 کاٹ دیے، کئے بچے؟ تو 2 اس میں سے کم ہو گیا. یہ تھا 10 میٹر کا، لیکن ایک مصلی ہے جائے نماز، کیا وہ ہم سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ہم کو چھوٹا ہی بنایا؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کا تقاضا، ضرورت کا تقاضا کیا تھا کہ مصلی بنے، اس پہ نماز پڑھنا ہے، وہ فرش قالین نہیں ہے. وہاں تو آپ نے کہا ظلم کیا، 2 میٹر آپ نے کاٹے. یہاں آپ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ پہلے سے یہ چھوٹا ہے ہی. اللہ کے بارے میں ایسا ہی کچھ ہے. آپ کا حق اللہ پہ بنے گا کیوں جب آپ تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، کچھ تھے ہی نہیں، اس نے آپ کو وجود دیا. اب اگر کچھ اور بھی دے دے تو یہ اس کا لطف ہے، حق آپ کا نہیں بنتا. لہذا اگر کچھ کم بھی ہو جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے اللہ نے عدالت نہیں کی. ہم لوگ کی مثال اس مسئلے کی طرح سے پہلے ہی سے ہم لوگ کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اس کی لطف کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں کے اوپر ہیں. اگر وہ لطف نہ کرتا تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا. لہذا ہمارا اللہ کے اوپر کوئی حق بنتا یا نہیں بنتا؟ نہیں بنتا. یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اپنے کمالات تک پہنچیں، اور وہ سعادت جس نے اس نے میرے لیے اس کائنات میں رکھا ہے اسے ہم مرنے کے بعد حاصل کریں. لہذا اب اگر کوئی ٹیڑھا بھوکا پیدا ہوتا ہے دنیا میں، کوئی کانا کترا ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. کیوں؟ اس لیے بھی کہ ہم آپ سے سوال کریں گے کیا وہ باتیں جو کہی گئی تھیں کہ پیدائش سے پہلے رعایت کی جائیں آپ نے رعایت کی؟ اگر آپ نے رعایت کی تو شاید یہ حق بنے کہ آپ اللہ سے کہیں پروردگارہ جو کچھ لکھا پڑھا تھا، پیغمبر نے بتایا تھا، ائمہ نے بتایا تھا، یہ کرنا سب کچھ ہم نے کیا، پھر بھی یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو ایسا پیدا ہوا، تو نے ظلم کیا. سوال ہم نے کیا وہ سب ہم کو جو بتایا گیا تھا، دین نے بتایا تھا، اس کی رعایت کی؟ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اتنے آسانی سے کہ ہم نے رعایت کی ہے. جب رعایت نہیں کی تو دوشی خود انسان ہے. اللہ بات واضح ہے نہیں؟ یہ جو ہم اللہ کو جگہ جگہ ذرا سا ٹھیس لگ گئی فوراً اللہ کے اوپر بلیم لگا دیتے ہیں. ذرا سا نمبر کم آ گیا، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، اپنے سے میں پوچھتا ہوں کہ فلانی
تم نے اس امتحان میں جو محنت کرنی تھی کی کہ 100 کے بجائے تمہارے 80 آئے. ہم تو اپنے کو حق نہیں دیتے، اس لیے کہ ہر انسان اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے. تو جب مجھے محنت کرنا چاہیے تو محنت نہیں کی، تو اس کا طبعی نتیجہ، فطری نتیجہ کیا ہے کہ نمبر کم ہو جائیں. کائنات میں اسی طرح سے جہاں جہاں خامیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے معاذ اللہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری نادانی، ہماری جہالت، ہماری دین سے ناآشنائی اور جن باتوں کی رعایت کرنا چاہیے اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے. لہذا اللہ عادل ہے اور عادل رہے گا. باخدا دعاؤں میں ایسے ایسے فقرے ائمہ نے کہیں اللہ کے بارے میں کہ اسی کے اوپر اگر غور کر لے تو پوری زندگی آدمی کی سامنے آ جائے. ایک جگہ کا پروردگارا لا تعاملنا بعدلک وعاملنا بفضلک، اے میرے مالک تو قیامت میں اپنے عدل سے کام نہ لینا بلکہ اپنے فضل اور کرم سے کام لینا. کیا دعا کی؟ کیونکہ اگر عدالت کے چاقو سے پروردگار آپریشن کرنا شروع کرے تو سب کا آپریشن ہو جائے گا، کوئی نہیں بچے گا. لیکن اگر رحم اور کرم کے ذریعے سے آئے تو ہماری لولی لنگڑی نماز، عزاداری، دعا سب قبول کر لے گا آنکھ بند کر کے. کہے گا میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا، تم سے کیا مطلب. لہذا یہ واقعہ ذہن میں رہے. ایک دن اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو پست ترین مخلوق ہے اسے لے کے چلے جاؤ میرے پاس، جو حقیر ترین مخلوق ہے اسے میرے پاس. اب ظاہر بات ہے جناب موسیٰ ڈھونڈنا شروع، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک کتا ہے، دیکھا ہے نا بہت خارش ہو جاتی جب کتے کو تو اس کی کھال کیسی ہو جاتی ہے. ایک کتا دکھائی دیا، دل میں آیا کہ اسی کو لے کے چلوں. اللہ نے کہا جو پست ترین ہو، نجس العین ہے ہی اور ادھر اس کو بیماری بھی ہے، مگر نبی ہوتا ہے، اولو العزم تھے. یہ ذہن میں خیال آیا اور فوراً کہ مجھے کیا حق بنتا ہے. بس اس کے بعد کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے یعنی تکلم کے لیے گئے، کلام کے لیے، جو ہمیشہ کا ان کا فریضہ تھا. پروردگار نے کہا موسیٰ کیوں نہیں لائے؟ میں نے تم سے کہا تھا. موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگارا آیا تو تھا خیال کہ میں لے کے چلوں، مگر پھر دل میں آیا کہ میں نے اسے نہیں بنایا ہے. سنیں گے آپ؟ اللہ نے کہا موسیٰ اگر لے کے آئے ہوتے تو نبوت تم سے چھین لیتا، اس لیے کہ میں نے بنایا ہے، میرا محبوب ہے وہ، میں اس کا خالق ہوں. تم سے کیا مطلب؟ یہی تو پرکھنا تھا کہ تمہاری عقل کہاں تک پہنچتی ہے. آپ ایک آرٹ بنائیے ٹیڑھا بوکا جیسے بھی، آپ اس سے محبت کریں گے. کیوں؟ آپ کا بنایا ہوا ہے، مجھے حق نہیں بنتا. آپ ایسے کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے. اگر آپ سمجھ گئے واقعاً آپ اعتراض کریں گے تو آپ چھین لیں گے. اما جائیے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے بنایا، میرا ہے. اللہ نے ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، کائنات کو بنائی عدالت کی بنیاد پر. مگر جب آپ اور ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے تو عدالت کی بنیاد پر نہیں، رحم اور فضل کی بنیاد پر. تو کیوں نہ ہم توبہ کریں، کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں گر گڑائیں، کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں روئیں. لہذا ہمارا کوئی حق اللہ کے اوپر نہیں بنتا. یہ کبھی کوئی تصور نہ کرے کہ یہ ہمارا حق ہے اور اللہ نے یہ حق ہم کو نہیں دیا. مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں چیزوں میں، کائنات میں، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ مثال کے طور کے اوپر سبزی ہے جو بس اتنی سی ہے، اور وہ جناب درخت ہے یوکلپٹس کا اتنا لمبا چوڑا کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ ہے پہاڑ. ہم ہیں انسان میں بھی کچھ لوگ بہت لمبے چوڑے، کچھ لوگ چھوٹے، کچھ بہت عقل مند، کچھ کم عقل مند.
تو یہ اختلاف کیوں؟ اس کا ریزن، جب آپ نے کہا اللہ عادل ہے تو عدالت کہاں گئی؟ یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے؟ متوجہ ہو رہے ہیں مثال کی طرف؟ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ میں اس سے پہلے کہ اس کی وضاحت کروں، دیکھیے اگر ایک شاعر ایک ہی شعر کہے اور پڑھے، ایک آرٹسٹ زندگی بھر ایک ہی آرٹ بنائے اور اسی کو گھستا رہے، تو آپ تھک جائیے گا اور کہیں گے اس کا مطلب اس کا علم محدود ہے، اس کے علاوہ وہ نہ جانتا ہے نہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ روزانہ اچھے اچھے اشعار کہے، ایک آرٹسٹ بہترین شاہکار اپنا پیش کرتا رہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک علمی، ایک فنکاری، ایک فن، ایک ہنر پایا جاتا ہے کہ جس کو وہ روز بروز پیش کرتا رہتا ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں اپنے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ زور سے ذرا، تو میں نہیں سن پا رہا ہوں۔ کل یوم، پہلے یہ پڑھیے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن نیا کام، نیا آئٹم، نئی چیز، ہر دن اللہ نئے نئے کاموں میں ہے، نئے نئے کام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا صاحب علم، صاحب اقتدار، کتنی وسعت اس کے ہاں پائی جاتی ہے، کتنا تنوع۔ آپ دیکھیں سبزے کا انداز الگ، پتھر کا انداز الگ، دریا کی روانی الگ، پرندے اس کی چہچہاہٹ الگ، آسمان کا رنگ الگ، ہم اور آپ مختلف رنگ اور روپ کے۔ یہ ہے عدالت، یہ بھید بھاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ امتیاز ہے حکمت کے تحت۔ اگر یہ امتیاز قائم نہ ہو اور ایک ہی طرح، ایک شکل ہو، ایک ہی زبان ہو، ایک ہی رنگ روپ ہو، تو ہم ایک دوسرے سے تھک جائیں گے اور کچھ دیر کے بعد کہیں گے کہ ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کہے گا ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، جائیے ہٹیے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اس زبان کے اختلاف میں، رنگ کے اختلاف میں میری نشانیاں ہیں، یعنی اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو میرے اقتدار کو سمجھ سکتے ہو کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں۔ لہذا یہ عدالت ہے کہ جو اس قسم کی آپس میں امتیازات پائے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ظلم ہوگا، میں مثال دے کے کہوں، فرض کیجئے کہ آپ کو تو یہاں گرمی میں پنکھے میں بٹھاؤں اور کچھ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے اوپر ان کو باہر گرمی میں بٹھا دوں، جبکہ آپ نے بھی فارم بھرا ہے، انہوں نے بھی فارم بھرا ہے۔ اب یہ ظلم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی طریقے سے وارد ہوئے ہیں، اس کو ظلم کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے آپ کو بتایا گیا کہ اس کلاس میں شرکت ہوگی، امتحان ہوگا اور نمبر دیے جائیں گے، امتحان ہوا اور اس کے بعد نمبر دیے گئے، کسی کے مثلا 20، اگر مان لے 20 پورا نمبر ہے یا 100 مان لیں، 100 میں کسی کی مثال کے بعد 80، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 90، تو کیا آپ ایگزامنر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادل نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی کاپی اس کے پاس ہے، اس نے آپ کی کاپی کو دیکھا اور جیسا آپ نے لکھا ویسا اس نے نمبر دیا۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم ہے کہ ایک کو پنکھے کے نیچے بٹھایا جائے اور دوسرے کو گرمی میں بٹھایا جائے۔ لیکن اگر استعداد اور صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امتیاز دیا جائے تو یہ عین عدالت ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا میں ایمان، کفر، شرک، گناہ نہ کرنا، اچھے اعمال انجام دینا، ماں باپ کی بات سننا، احترام کرنا، احترام نہ کرنا، پھر اس کو اوپر اجر دینا، یہ عین عدالت ہے، یہ ظلم۔ اس لیے پروردگار کے سلسلے میں جب بھی گفتگو ہوگی تو ہمیشہ عدالت کی گفتگو ہوگی، کبھی بھی اللہ کے سلسلے میں ظلم تصور نہیں کیا جا سکتا۔
اور اس نے آج تک کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں بس اس سلسلے میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے ذرا سا، آج ہمارا موضوع ہے معاد. دیکھیے معاد کیا ہے. اب مجھے وقت ہے ہمارے پاس ابھی نا کتنا ہے؟ دیکھیے چونکہ یہ ایک اہم بحث ہے. معاد اسلام کے اس چیپٹر میں سے ہے کہ اگر اسلام نہ بتائے تو دنیا ہزارہ اور ملیونوں سال زندگی بسر کرے، ریسرچ ہو، تو کبھی بھی ان مفاہیم اور مطالب تک نہیں پہنچ سکتی. کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ باتیں ہم نے ان کو بتائیں جو یہ خود نہیں جان سکتے تھے. یعنی نبی ہمیں وہ باتیں بتانے آیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے فرشتہ نہ آئے، غیب کی مدد نہ ہو، تو وہ باتیں ہم اپنی عقل سے کبھی سمجھ نہیں سکتے، نہ کھوج سکتے ہیں. معاد انہی میں سے ایک چیز ہے کہ اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا کہ تمہاری زندگی کے بعد ایک قیامت ہے، تم اٹھائے جاؤ گے، سوال اور جواب اس دن ہوگا اور تمہیں کیا دیا جائے گا؟ انعام اور اکرام دیا جائے گا، تو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہماری اس زندگی کے بعد کوئی قیامت اور معاد ہے. پھر وہی میں گول دائرہ بنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا آغاز کیسے ہوا تھا جناب. یہ ہے ہمارا آغاز، ابتدا. پیدا ہوئے، ابتدا ہوئی. اسلام کہتا ہے ابتدا اور انتہا ایک ہی ہے تمہاری. اس لیے اس دن ہم نے آپ کے سامنے یہ لکیر کہتی تھی ایسے، اگر یہ ہم اپنی ابتدا رکھیں یہاں سے ہمارا سفر ہو انسانوں کا، تو اس کے بعد یہ سفر تمام کہاں ہوگا یہ پتہ نہیں ہے. لیکن قرآن کے اعتبار سے، کیونکہ ہمیں قرآن کے اعتبار سے سمجھنا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں سمجھنا ہے. جہاں تک قرآن رہنمائی کرے گا وہی بات. کیونکہ قرآن کے اعتبار سے ہمارے سفر کا آغاز بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے. لہذا گول دائرہ سرکل ہی ہمیں اس منزل کو بتاتا ہے. یعنی سفر یہاں سے شروع ہوگا اور اس طرح چلتے چلتے اور جا کے پھر یہاں ختم ہو جائے گا. بعض ہمارے دوستوں میں سے انہوں نے ایک اس میں گویا اعتراض کیا کہ مثلا کوئی یہاں پیدا ہوا اور میں یہیں آ کے مر گیا تو اس کا سفر تمام نہیں ہوا. دیکھیے یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں اس کو یوں بھی سمجھا دوں. دیکھیے ایسا ہے، سرکل بڑا ہو یا سرکل چھوٹا، جہاں خاتمہ ہو گیا وہی منزل اس کی آ گئی. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس سے کوئی ربط. اصل یہ کہنا ہے کہ جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے، جو آغاز ہے وہی انجام ہے. آغاز ہمارا کون ہے؟ اللہ. انجام ہمارا کون ہے؟ اللہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تیرا یہ سفر جاری ہے اور تو اچانک اپنے اللہ سے ملنے والا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے. مشہور آیت جو کسی کی موت کے اوپر پڑھی جاتی ہے، پڑھیے. ہم اللہ ہی کی جانب سے ہیں، یعنی ابتدا، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، کہیں اور ہمیں نہیں جانا ہے. جہاں سے آئے ہیں وہیں پلٹ کر کے جانا ہے. بس اس پلٹنے کو عربی میں معاد کہتے ہیں، پلٹنے کی جگہ، بازگشت کی جگہ. دیکھیں ابھی آپ ہی لوگ سب اپنے اپنے گھر سے آئے ہیں، کہاں پلٹ کے جائیں گے؟ جو جہاں سے آیا ہے وہیں پلٹ کے جائے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ نخاس سے آئے ہیں تو اب آپ کو سرفراز گنج جانا ہے، ایسا تھوڑی ہے. آپ آئے ہیں اگر نخاس سے، گھر آپ کا نخاس ہے، سفر آپ نے وہاں سے شروع کیا تو پھر گھر وہی. ورنہ اماں بھی بے چین ہوگی اور ابا تو ہو سکتا ہے بے چین نہ ہو. بلکہ یہ میں صرف ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب صلوات علی محمد والے محمد.
لہذا معاد کا مطلب یہ ہے حشر اور نشر. آپ قیامت کہیے، معاد کہیے، حشر و نشر کہیے، یہ سب ایک ہی معنی ہے. یعنی جس دن انسان دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ حساب اور کتاب لے کر کے اس کو بہشت یا خدا نخواستہ جہنم کے حوالے کرے، اس کو کہتے ہیں معاد. قرآن مجید کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں کس حالت میں اٹھائیں گے. یہ دیکھیے جگہ جگہ انسان کی کمزوری پتہ چلتی ہے. اب یہاں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے پیغمبر کے سامنے بھی کہ یہ ہو سکتا ہے، مگر ممکن ہے کہ یہ آدمی جو مٹی میں چلا گیا، سڑ گیا، گل گیا، پتہ نہیں 1000 سال پہلے کوئی مرا، کوئی 100 سال پہلے مرا اور مٹی کے اندر مل گیا، اس کے اجزاء کا پتہ نہیں، اس کی ہڈیاں بالکل اس کے اندر تمام ہو گئی اور ختم ہو گئی، تو پھر یہ کیسے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ نے آیت سنی کہ تم اپنی پہلی خلقت کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ جب تم لائق ذکر بھی نہ تھے تب میں نے تم کو بنا دیا جبکہ کوئی نقشہ نہیں تھا، اور اب جب کہ میں نے تمہیں بنا دیا تو کیا میرے لیے محال ہے کہ میں دوبارہ تم کو بنا کے کھڑا کر دوں؟ یہ میرے لیے آسان ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. معاد کے لیے قرآن مجید میں بہت آیتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں انسانوں کو کسی چیز سے ڈر نہیں ہے. اگر ڈر ہے تو اس چیز سے کہ کوئی ہم سے سوال نہ کر لے. لہذا قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیتیں قیامت کے بارے میں ہیں، کسی چیز کے سلسلے میں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے انجام سے ڈرتا ہے. اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے حق مارا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے غارت کیا ہے، اس نے زمین کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے ملک کے ساتھ خیانت کی، نہ جانے کتنا کرپشن آپ سنتے ہی رہتے ہیں، پوری دنیا کرپٹ ہے. تو اس کی عافیت اسی میں ہے کہ انکار کر دو کہ کوئی قیامت ہوگی، مگر مسلمان کہتا ہے نہ، قیامت تو ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ قیامت کی، اور قیامت کا فائدہ بھی بہت ہے. اگر قیامت کا اعتقاد ہے کسی مرد مومن کے اندر تو وہ ہمیشہ اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ امیدوار رہتا ہے. اثرات ہیں قیامت کے، ابھی اگر وقت ملا تو اس کو ہم بیان کریں گے. لیکن قیامت کے اوپر دلیل قرآن مجید سے، میں نے کہا اس کے اوپر ہم عقلی دلیل نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا میٹر نہیں ہے. یہ کس کا میٹر ہے؟ غیب کا، نبیوں کا، رسولوں کا، وہ ہم کو بتائیں گے. اس لیے کہ جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ چلتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبیوں کی باتیں چلتی ہے، اور یہی عقل کہتی ہے کہ اب میں خاموش ہوں، یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتی، یہاں سے کوئی اور مدد درکار ہے. اس سے پہلے ہم نے کہا ہے، بتایا ہے آپ کو. لہذا ایک نبی ہے جناب عزیر، پڑھا ہوگا واقعہ، سن لیجئے. آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک قریے سے گزرے. وہ قریہ زلزلہ آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ عذاب نازل ہوا تھا، زمین کے اندر دھنس گیا تھا اور لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی. بس انہوں نے دیکھا، دل میں خیال آیا، پروردگارا یہ جو مر گئے، ختم ہو گئے اور ان کی ہڈیاں خالی دکھائی، کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ دیکھیں قرآن مجید کی دلیل کس کے اوپر؟ دوبارہ مر کے اٹھنے پر، معاد کے اوپر، قیامت کے اوپر، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، سوالات ہم سے ہوں گے. عزیر علیہ السلام کے دل میں کیا خیال آیا کہ پروردگارا کیا ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کی ہڈیاں سڑ گئی ہیں، گھل گئی ہیں، کیا یہ دوبارہ؟ اتنا سوچا، ادھر ملک الموت نازل ہوئے. فکر آئی کہ ملک الموت پہنچے اور وہیں دم توڑ دیا انہوں نے اور ختم ہو گئے. اور کچھ دنوں بعد اٹھایا
تو فرشتے نے پوچھا یا عزیر کتنے دن سوئے؟ کیا ہے قرآن مجید کی تعبیر؟ 1 دن یا 1 سے زیادہ. تو فرشتے نے کہا اچھا جس سواری پہ آپ سوار ہو کے آئے تھے ذرا اسے دیکھیے. اب جو اسے دیکھا گدھا تھا وہ دیکھا تو بالکل سر کر کے زمین میں خاک ہو گیا تو کچھ ہڈیاں اس کی تھیں. تو اب یہ چوکے. کہا اچھا ذرا وہ جو کھانا لے کے آئے تھے وہ دیکھا ترو تازہ جیسے آج فریج میں رکھ دیتے ویسے ہی بالکل. اللہ کا کام ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کھانا جسے سڑ جانا چاہیے تھا وہ تر و تازہ، اور جو جانور تھا بچ سکتا تھا وہ سڑ گل کے. اب جناب عزیر متوجہ کتنے سال سوئے تھے؟ 100 سال. 100 عام قرآن مجید کی تعبیر ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ 1 یا 1 سے زیادہ دن. کتنے سال؟ 100 سال. اور اس کے بعد اے عزیر تم دیکھنا چاہتے ہو، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ دلیل ہے قرآن مجید کی قیامت کے اوپر. تم دیکھنا چاہتے ہو ذرا سا وہ جو ہڈی پڑی ہوئی ہے تم خود اس گدھے کے اوپر لگا دو. اب جو لگایا تو پھر ویسے ہی ہنکارتا ہوا کھڑا ہو گیا وہ ایسے ہی. یا جناب ابراہیم کا کیا قصہ ہے؟ جناب ابراہیم کا ہے ذہن میں؟ یہ سب معاد کے اوپر دلیل ہے قرآن مجید کی، بہت ہی ٹھوس دلیلیں کہ قیامت ہے، جہاں سے آئے وہاں پلٹ کر کے جانا ہے. جناب ابراہیم گزر رہے تھے اور انہوں نے اللہ سے کہا اے پروردگارا تو ہم کو رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے مالک ذرا مجھے دکھا تو دے کہ مرنے والوں کو کیسے تو زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے تو جلائے گا. آواز آئی اے ابراہیم ذرا 4 پرندے لے لو اور بوٹیاں کر دو. انہوں نے 4 پرندے لیے، بوٹی کر کے سب کو ملا دیا، قیمہ کر دیا. اب بولیے قیمہ کرنے کے بعد کون کس کا ہے؟ اور کہا کچھ نہیں، تم اسے پہاڑ پہ رکھ کے اور آواز دو. اب جو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کاٹ کر کے قیمہ کر کے پہاڑ پہ رکھا اور آواز دی تو جو مور تھا اور اس کی باڈی تھی اس مور ہی میں گئی، بطخ میں نہیں آئی. اگر بطخ تھا یعنی قیمہ کرنے کے بعد کوٹ دینے کے بعد کوئی شے اپنی جگہ سے جدا اپنے جسم میں جا کر کے، تو یہ اللہ نے نبیوں کو دکھا کر کے قرآن میں اس کو محفوظ کر کے اس نے بتایا اے انسانوں قیامت ہے، معاد ہے، ایک دن جو کچھ تم کر کے آؤ گے ہم سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے. اگر صحیح قیامت کا تصور مسلمانوں میں ہو تو یہ کبھی بھی گڑبڑ نہ کرے، آپ کے لیے ہمارے لیے مشکل ایجاد نہ کرے، اور خود بھی ہمیشہ پنپتا رہے اور پھولتا رہے. اس لیے کہ قیامت انسان کو گویا بیلنس دیتا ہے، اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا، اسے بتاتا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے. تم کچھ بھی ہو جاؤ بہرحال تم اپنے مالک اس دنیا میں نہیں ہو. دیکھیے قیامت کی ایک دلیل خود آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے مارچ کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں آپ احساس کرتے ہوں گے کہ جاڑے میں جو درخت سو گئے تھے، جس درخت کے پتے جھڑ گئے تھے، مارچ میں یعنی بہار میں پھر سے وہ ہرے بھرے ہو رہے ہیں. اتفاقاً حدیث میں اس موسم کو کہا گیا ہے یہ قیامت اور معاد کی علامتوں میں سے ہے کہ جس طرح سے پتجھڑ کے موسم میں درخت بالکل سنسان ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی رونق نہیں رہ جاتی، اور اس کے بعد پھر وہی بہار کے موسم میں پھر سے زندہ ہوتے ہیں کہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایک سرسبز شاداب موسم دکھائی دیتا ہے. کہتے ہیں ویسے ہی تم جب مر جاؤ گے تو گویا یہ پتجھڑ کا موسم ہے، اور جس طرح بہار میں یہ طبیعت یہ نیچر زندہ ہوتا ہے ویسے ہی ہم تم کو زندہ کریں گے. لہذا روز گویا قیامت ایک طرح سے آتی ہے لیکن ہم متوجہ
نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی اور بھی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں 259ویں آیت، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ واقعہ میں بھی کہ ایک جگہ ہے، اور پھر ان کو شہروں اور مردہ جگہوں پر روانہ کریں اور بارش کے بعد مردہ شہر کو زندہ کر دیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کذالک النشور، یعنی مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا درختوں کا، اسی طرح قیامت بھی ہے۔ یعنی قیامت کا انداز کیا ہے کہ جو لوگ ہزارہ سال ملینوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے وہ پھر ویسے ہی اٹھائے جائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کام اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، معاد کی ضرورت کیوں ہے؟ قیامت آئے کیوں؟ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گفتگو کر لیں۔ دیکھیے، یہ دنیا اپنی خلقت کے اعتبار سے محدود ہے، سب چیزیں یہاں نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال، کتنا ہمارے پاس کلاس کا وقت ہے؟ 40 منٹ۔ تو 40 منٹ میں میں ایک کتاب پوری آپ کو نہیں پڑھ کے سنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ دنیا بھی بہت سی باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ مثال، ایک شخص نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں قربان کر دی اور وہ شہید ہو گیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، جو اس کے پاس محبوب ترین چیز جان تھی وہ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دی۔ اب اس کو جزا دینا ہے۔ اس دنیا میں اللہ اس کو کیسے جزا دے جبکہ اس دنیا کی مدت بہت ہی محدود ہے۔ پہلی مثال، ایک شخص نے ایک آدمی کو نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، پورا ہیروشیما ناگاساکی کیا کیا؟ بم سے اڑا دیا، اور آج بھی 10 سال گزرنے کے بعد جاپان کے وہاں کے بچے آج بھی ناقص الخلقہ پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی تنفس کی شکایت ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے۔ کس نے یہ بم گرایا تھا؟ امریکہ نے۔ کس کے اوپر آزمایا؟ انسانوں کے اوپر۔ کیا؟ اس جانی دشمن کو کہ جس نے لاکھوں انسانوں اور بے گناہ مرد، عورت اور بچوں کا قتل عام کیا، اس دنیا میں اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اسے مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے، دوبارہ کیا کیجیے گا؟ اس کو سزا ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ دنیا میں نہیں مل سکتی تو کوئی جگہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ عادل پروردگار ہے، اس نے کہا ٹھہرو، ہم تمہیں مہلت دیں گے۔ قرآن مجید، ہم ظلم کرنے والوں کو مہلت دیتے ہیں، وہ اپنی مہلت پر اترائے نہیں، ہم تو گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کب موقع آئے گا؟ لہذا قیامت رکھا، آؤ گے ایک دن ملاقات کر لیں گے۔ تو صدام ہوا، فرعون ہوا، امریکہ ہوا، یا اسرائیل جیسے ہوئے، یا اس ہندوستان میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں جانیں لے لی ہیں اکیلے، بقول شاعر کے قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا پشتوں کا خون چو کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی چیز اس کائنات میں گرنے کے بعد اللہ کے دفتر سے مٹتی نہیں ہے، سب سب ہے۔ کب کس نے کہاں جنایت کی، کس کے ساتھ کیا کیا۔ اور اسی طرح ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی رات کے 1 بجے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس کے یہاں لکھی ہوئی ہے، جب وہ آئے گا تو دفتر کھول کے دکھائے گا یہ تم نے اس وقت نیکی کی تھی، لو آج اس کا بدلہ۔ لہذا قیامت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جزا اور سزا کے لیے یہ دنیا محدود ہے، لمیٹڈ ہے، سب کچھ ہم نہ یہاں دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم، لہذا قیامت ہونا چاہیے، معاد ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھیے، جس اللہ کو ہم نے ایک مانا، اس کے یہاں کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ جس چیز کو ہونا چاہیے، جیسے ہونا چاہیے، جس مقدار میں ہونا چاہیے، سب موجود ہے۔ اس لیے
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر کے انشاءاللہ آئیں گے۔ بس یہ بھی ایک حدیث سن لیجئے تاکہ بعض لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اب میں پوری طرح نہیں پڑھوں گا بہت ساری چیزیں، یہ حدیث آخر میں کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے۔ دیکھیے کبھی اللہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور ظالم کو یہاں سزا نہیں دیتا۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم اسے مہلت دیتے ہیں۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں یہی والی آیت پڑھی تھی، اے یزید تو تخت حکومت پر بیٹھ کر کے سمجھتا ہے کہ پوری دنیا تیرے ہاتھ میں ہے اور تو نے عرصہ حیات ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے۔ زینب مکتب عصمت میں پلی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی حافظہ ہیں۔ آیت کا انتخاب اے یزید انما نملی لہم، ہم تو ظالموں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، تاکہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے، کل کو وہ یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو اتنی مہلت دیتا تو میں یہ بھی کرتا، نہیں یہ بھی تو کر دے۔ اور اس کے بعد یاد رکھ ایک طرف پیغمبر کا نواسا ہوگا اور اللہ ہوگا، پھر تو کہے گا کاش میری ماں نے مجھے اپنی کوکھ سے جنا نہ ہوتا۔ یہ زینب ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ظلم کرنے کے بعد اس کا ظلم نہیں، اللہ کے دفتر میں اس کی کاپی میں سب سخت ہے، فیڈ ہے، کوئی چیز محو نہیں ہوتی۔ البتہ حدیث سے دو تین باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ظالم کو اللہ بہت جلدی سبق بھی سکھاتا ہے، یہ اس کی مصلحت کے اوپر ہے، لیکن کبھی کبھی رسی دراز کرتا ہے، لیکن کبھی مومن کو مبتلا کرتا ہے اور کبھی اسی قسم کے مصائب اور آلام۔ تو یہ حدیث کہتی ہے البلاء للظالم عادب، اگر ظالم مبتلا کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی تنبیہ کرنا چاہتا ہے تاکہ پھر سے وہ اپنے راستے پہ آ جائے، کیونکہ ظالم بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہمیشہ فرعونی قسم کے فردان قسم کے ظالم نہیں ہوتے، چھوٹے بھی ظالم ہوتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ہے کچھ ایسا کام بیٹھتا ہے کہ فوراً متوجہ ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی، اب مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی کبھی مصیبت ظالم پر آتی ہے اس لیے تاکہ ادب سکھائے، تاکہ اللہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیتی، اگر اس سے آگے بڑھے تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک بار وللمومن امتحان، لیکن اگر مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کا امتحان اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے کس حد تک یہ صابر اور شاکر ہے میری مصیبت کے بعد۔ وصبرن علی البلاء، مولا امام حسین السلام کربلا میں، اے پروردگار ہم تیری مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز وللاولیاء درجۃ، اور جو خاصان خدا ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، ولی ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی اللہ کی جانب سے مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے بعد جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ لہذا حساب اور کتاب ظالم کے لیے تنبیہ، مومن کے لیے امتحان، خاصان خدا کے لیے درجہ اور منزلت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔